تعلیم کی حد تک اگر آپ پوچھیں تو فرینکلی اسپیکنگ تعلیم کو میں نے اتنی پریورٹی دی نہیں، مارشل آرٹس کو زیادہ دی. ہمیں انہوں نے جوڈو فرش پر سکھائی. ایگزیکٹلی. اور پاکستان میں اس وقت کوئی جوڈو کا میٹ نہیں ہوا کرتا تھا. جب آپ نوید صاحب کے کلب میں وہ جو ناریل والے میٹ ہوتے تھے اس پر ٹریننگ کرتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک باقاعدہ تاتامی آیا جاپان سے. ناصر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ٹورنامنٹ کھیلنا یا ریپرزینٹ کرنا ایک بڑی آنر فیل کیا جاتی تھی. لیکن وہ اتنے ونڈرفل ٹیچر تھے جی. کہ لینگویج بیریئر ان کی ٹریننگ میں حائل نہیں ہوتا تھا. وہ باڈی لینگویج ان کی اتنی زبردست ہوتی نا. وہ اسٹیج پر میرے ساتھ کھڑے تھے جب پاکستان کا قومی ترانہ بجانا، تو میں نے خالد صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ناصر آپ یقین نہیں کرو گے، تو میں نے اسے پوچھا کہ جی خالد صاحب خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے پتہ نہیں 36 سال کے بعد انٹرنیشنل اسٹیج پر پاکستانی قومی ترانہ سنا ہے. کہ ایسے ایسے ہمبل بیک گراؤنڈ کے بچے، مطلب اس کالج کا جو چوکیدار تھا اس کا بیٹا ایشیا کا چیمپئن بنا، اور اس ایشین چیمپئن کے بیسس پر آج وہ پاکستان ایئر فورس میں آئی بروز سے بلیڈ ہو رہا ہونا، کبھی ناک سے بلیڈ ہونا ہوتا. تو مائی مدر یوز ٹو سے کہ بیٹا تم جب پیسے دے کر مار کھاتے ہو تو تم ہم سے ویسے ہی مار کھا لیا کرو گھر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کو شیہان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہوئے آج ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروانے لایا ہوں جن کا تعلق کراٹے، جوڈو، جوجوتسو اور ٹریڈیشنل سپورٹس کے ساتھ ہے. آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں جناب خلیل احمد خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ناصر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونیٹی. میں خلیل صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں. خلیل صاحب 1978 سے مارشل آرٹ سے وابستہ ہیں. انہوں نے آغاز کراٹے سے کیا اور درمیانی عرصہ میں جوڈو کی ٹریننگ اور جوڈو کی کوچنگ اور جوڈو کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہے. اس کے بعد آپ پاکستان جوجوتسو فیڈریشن سے منسلک ہو گئے اور آج کل چیئرمین پاکستان جوجوتسو فیڈریشن ہیں. اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ بہت ساری کھیلوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں. پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک ٹرو شیہان اور مارشل آرٹسٹ ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا اپنے دوست خلیل احمد خان صاحب سے کہ جیسے میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لوگ نہیں جانتے. تو میرے ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی کہاں تعلیم آپ نے حاصل کی اور کیسے مارشل آرٹس کی طرف آنا ہوا آپ کا. بہت شکریہ ناصر. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی. ایکچولی میری کوشش تو ہمیشہ یہی رہی ہے، اور آپ بڑی اچھا طرح جانتے ہو کہ آئی آلویز کیپ مائی سیلف ان لو پروفائل. لیکن آپ نے اتنے پیار سے انسسٹ کیا تو مجھے جو ہے آپ کی اس دعوت کو قبول کرنا ہی پڑا. بیسیکلی جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے، بچپن سے ہی مارشل آرٹ کا شوق تھا. آپ کو یاد ہوگا 70s میں پاکستان میں بہت بوم آیا تھا. جب نئی نئی مارشل آرٹس کی موویز پاکستان میں آئیں تو تقریباً ہر گلی محلے میں ہمیں مارشل آرٹسٹ نظر آئے. اور چونکہ میں آئی اسٹل ریممبر میں نے 78 میں میٹریکولیشن کیا تھا، تو اس وقت آئی یوز ٹو بی ویری تھن. بڑا ہی نا، ابھی بھی خیر اتنا زیادہ ہیوی تو نہیں ہوں. آئی ایم شیور آپ کو شاید سارا تھوڑا بلکی نظر آ رہا ہوں، لیکن اتنا اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا فیدر ویٹ تھا میرا. آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ود باکسنگ. کون سے شہر سے؟ میں لاہور ہی کی پیدائش ہے جی میری، اور لاہور ہی سے. تو میرے ایکچولی ہمسائے میں نا باکسنگ کلب تھے جس میں نیشنل لیول کے پلیئرز جو تھے وہ باکسنگ کیا کرتے تھے. تو ان کو دیکھ کر جو ہے نا بڑا شوق چڑھا، تو میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کے کلب میں جا کر باکسنگ وغیرہ کیا کرتا تھا. اس کے بعد پھر اپنے گھر میں ہی ہم نے اسٹارٹ کر دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب کراٹے کی ٹائم آیا تو آئی جوائن دی کراٹے کلب. جی لاہور میں ایک بڑا ہی فیمس کراٹے کلب ہوا کرتا تھا تائز مارشل آرٹس کے نام سے. تو خالق تائز صاحب ہوتے تھے یہاں پر ہمارے جو انسٹرکٹر تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کراٹے سیکھنے کا موقع ملا. بانڈو اسٹائل میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. تو وہ چونکہ بانڈو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ فل اسٹائل کراٹے ہے.
تو اس میں مار بہت پڑتی تھی. تو آئی اسٹل ریممبر اس زمانے میں ہے تو تھوڑی سی فنی بات, لیکن شاید آنے والوں کے لیے انسپائریشن بھی ہو, کہ 30 روپے فیس ہوا کرتی تھی منتھلی جو کلب میں ہم دیتے تھے. تو وہ نا جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ان کا ایسا ہاتھ بھی فلیٹ تھا اور پاؤں بھی فلیٹ تھا. وہ آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا انہیں, وہ بڑے مطلب ہیوی اور بہت ہی نا ان کا میرا خیال ہے 10 نمبر کے شاید جوتے وہ پہنتے تھے, تو بڑا ہی پاؤں بھی بڑا ہیوی تھا, فلیٹ پاؤں تھا ان کا. تو وہ جب کمیتیں ہوتی تھی, جب فائٹ ہوتی تھی نا, تو وہ ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے تھے. تو اب ایک ہلکا سا بندہ اور ایک کہاں ایک ٹال اور اتنا, وہ تو بڑی پٹائی ہوتی. تو اکثر نا وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب گھر آنا تو کبھی آئی بروز سے بلیڈ ہو رہا ہونا, کبھی ناک سے بلیڈ ہونا ہوتا. تو مائی مدر یوز ٹو سے کہ بیٹا تم جب پیسے دے کر مار کھاتے ہو تو تم ہم سے ویسے ہی مار کھا لیا کرو گھر میں. سو آئی اسٹل ریممبر کہ وہ مجھے ابھی تک ان کے جو ہے نا وہ ورڈز یاد ہیں. وہ ایک پیشن تھا, اس پیشن میں بس انوالو ہوا تو پھر وہ اتنا اس میں چلے گئے کہ آئی ریممبر کہ جب کلب کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کسی شادی میں نہیں جانا, کبھی کسی فوتیدگی میں نہیں جانا, مطلب کہیں بھی آنا جانا جو تھا وہ آلموسٹ ختم ہو گیا, کہ وہ ریگولر ایک ایکٹیویٹیز جو تھی وہ اڈاپٹ کی ہوئی تھی. سو وہ آہستہ 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 انکلکیٹ ہوتی گئی, اور پھر الحمد للہ لک 78 اینڈ ٹوڈے وی آر سٹنگ ان 2025. ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمد للہ. تو تعلیم کا سلسلہ کیسے چلا, اور تعلیم تو متاثر نہیں ہوئی کہیں اس مارشل آرٹ کے پیشن میں؟ تعلیم کی حد تک اگر آپ پوچھیں تو فرینکلی اسپیکنگ تعلیم کو میں نے اتنی پریورٹی دی نہیں, مارشل آرٹس کو زیادہ دی. کیونکہ ایف سی کالج میں جب میں پڑھتا تھا, آئی واز ڈوئنگ مائی گریجویشن دیئر ان ایف سی کالج, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نا صبح ارلی مارننگ, میں اور میرے ایک ساتھی ہوتے تھے, ہز نیم واز ڈاکٹر مبشر, ہی واز میڈیکل ڈاکٹر. وہ بھی کراٹے کا, وہ بھی تائی صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو بھی بڑا جنون تھا. تو ہم نا صبح ارلی فجر سے پہلے اٹھ کر جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے وہاں ایف سی کالج کے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرنے کے لیے. اور سردیوں میں جب کوہر پڑ رہی ہوتی تھی نا, تو آپ یقین کرو کہ اس وقت جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, جب 1 فٹ کے فاصلے سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اس میں اس زمانے میں ہم وہاں پر جو ہے نا وہ لوکل سینٹر میں جا کر ٹریننگ کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ 3 گھنٹے صبح, 3 گھنٹے شام, 6 گھنٹے کی جو ہے نا ٹریننگ سیشن ہوا کرتا تھا ہمارا. تو جب صبح کی ٹریننگ ہوتی تھی نا, تو وہ بائی دا ٹائم کلاس کا ٹائم ہوتا تھا, تو اس وقت میرے ساتھی کالج آ رہے ہوتے تھے اور میں کالج سے واپس گھر جا رہا ہوتا تھا. سو وہ اکثر جو تھے نا وہ پیریڈس مس ہو جاتے تھے. فرسٹ پیریڈ تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک پروفیسر تھے میتھ کے نا, کیونکہ میرے پاس میتھمیٹکس کا بھی سبجیکٹ تھا. تو میرے وہ میتھ کے ٹیچر نا ایک دفعہ مسجد میں ملے, تو کہتے یار سال میں 1 آدھ دفعہ تو شکل دکھا دے کلاس میں. سو دیٹ واز اے کریز, آئی اسٹل بلیو. بٹ الحمد للہ وہ بھی چلا. ساتھ میں آپ دیکھیے کہ ایجوکیشن بھی مکمل ہو گئی, لاء گریجویشن بھی کی, اس کے بعد پھر لاء پریکٹس بھی کی. اور لاء پریکٹس میں بھی مجھے یاد ہے میرے جو استاد تھے, آپ شاید جانتے ہوں, اٹس ون آف دا فیمس لیڈنگ لائر آف پاکستان, خواجہ حارث احمد. ابھی حال ہی میں آپ نے ان کا ذکر بھی سنا ہوگا, آج کل بڑی وہ سوشل میڈیا میں بھی ان کا نام آ رہا ہوگا. تو میں ان کے نا ارلی اسٹوڈنٹس میں, مطلب آئی یوز ٹو بی دا سینئر موسٹ اسٹوڈنٹس آف ہم. 88 میں میں نے پروفیشن جوائن کیا تھا, 1988 میں لاء گریجویشن کے بعد. تو مجھے یاد ہے جب ادھر ہم پریکٹس میں ان کے ساتھ کورس وغیرہ جاتا تھا نا, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار ایک کام کر لے, یا وکالت کر لے یا یہ مارشل آرٹ کر لے. تو میں کہتا تھا نہیں سر میں نے دونوں کرنے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پوچھ رہے تھے ہاں سناؤ. میں کہا جی دونوں کام کیے اور ابھی تک چل رہے ہیں الحمد للہ. تو خلیل صاحب یہ کلب کہاں ہوا کرتا تھا, اور اس میں اور آپ کے ساتھی مبشر صاحب کے علاوہ اور کیا کون کون سے تھے اگر آپ کو یاد ہو؟ جی دیر واز مینی پیپل. سعید تھا, ناصر تھا, بہت سارے لوگ تھے. پہلا جو کلب تھا نا وہ ایک آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک الحمد کالونی بنی تھی, وہاں پر ان کا ایک کلب تھا, انہوں نے وہاں پر گھر بنایا تھا. اور ایک ان کا جو کلب تھا یہ ایف سی کالج میں تھا.
تو ہم کبھی ادھر ٹریننگ کرتے تھے ایف سی کالج والے سینٹر میں، اور کبھی جو ہے نا الحمد کالونی کے سینٹر پہ جا کر وہاں پر ٹریننگ کیا کرتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں شاہین صاحب کا کلب ہوتا تھا انارکلی میں. تو آئی اسٹل ریممبر کہ ہم آپ لوگوں کے آپ بھی وہاں پر ٹریننگ کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے وہاں پر بھی آ کر ہم نے کبھی کبھی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، جوائنٹ ٹریننگ کی ہے. بلکہ اگر میرے وہ میموری کام کر رہی ہے تو میرا خیال ہے ہماری آپس میں فائٹس وغیرہ بھی فائٹس بھی ہوتی رہی ہیں. تو دیٹ واز دا گولڈن پیریڈ آف لائف. تو پھر کراٹے سے پھر جوڈو کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اور پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ یہ میرے لیے بھی آج نئی بات ہے کہ آپ خالق تائی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں آپ کو نوید صاحب کے اسٹوڈنٹ سمجھتا. نہیں، نوید صاحب تو بہت بعد میں ہیں. نوید صاحب کی تو آمد جو ہے وہ 86 میں ہوئی ہے. وہ تو بہت لیٹ ہے. وہ ان کی جو انٹروڈکشن ہوئی نا، وہ یہ آتے تھے ہمارے ادھر ایف سی کالج میں نا، وہاں پر ہمارے اسپورٹس ٹیچر تھے باجوہ صاحب تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے وہ انہیں پتہ تھا کہ میں مارشل آرٹ سے ہوں، تو انہوں نے پھر ان سے میرا تعارف بھی کروایا. تو 84 میں جب نوید صاحب کے ساتھ انٹروڈکشن ہوا نا، تو وہ ان کے یہاں ایک جاپنیز کوچ آئے تھے سنسے فوکوشیما کو دیکھنے کے لیے ہم ان کے کلب گئے. تو وہاں پر جب ان کی فالز وغیرہ دیکھی تو بڑا مزہ آیا. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار مجھے جوڈو بھی سیکھنی ہے. پھر میں نے ان کا کلب جوائن کر لیا تھا. وہاں پر ہی پھر آپ کو شاید علم ہو، آج کل بھی وہ کراٹے فیڈریشن کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، شمیم اینڈ ادرس پیپل، ندیم وغیرہ. سو وی ہیو ونڈرفل گروپ آف پیپل اوور دیئر. وہ ہم نے پھر وہاں پر جوڈو بھی کافی عرصہ کی. بلکہ جوڈو میں ساؤتھ ایشیا کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا. فرسٹ ساؤتھ ایشین ہم نے وہاں پر کھیلی تھی ڈھاکہ میں جا کر. وہاں پر جہانگیر گاٹ گولڈ اینڈ مائی سیلف اینڈ عابد اینڈ 2 others they got silver bronze medal. سو وہ ایشین جوڈو چیمپئن شپ تھی جی، جس میں جہانگیر صاحب نے گولڈ لیا اور آپ سلور ہوئے. دیٹ واز ناٹ ایشین، اٹ واز ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ تھی. وہ پہلی ساؤتھ ایشین تھی پاکستان سے، مطلب ہمارا فرسٹ ایکسپوجر تھا. بلکہ مجھے ابھی آپ سے اسی بات پر یاد آ گیا، ناصر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ٹورنامنٹ کھیلنا یا ریپرزینٹ کرنا ایک بڑی آنر فیل کیا جاتی تھی. ہم تو بڑی آنر فیل کرتے تھے. بلکہ آنر تو آج بھی ہے خلیل صاحب، اگر کوئی سمجھے تو. ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا نا اس میں کمرشلزم زیادہ آ گیا. ابھی آج کل جو بچے کھیل رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار آؤٹ آف اٹ وٹ ول، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا اس کا بینیفٹ ہوگا. ہمیں اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. ہم کہتے تھے یار اپنی جیب سے بھی خرچہ کرو. بیکاز آئی اسٹل ریممبر جب ساؤتھ ایشیا کے لیے گئے تھے تو ہم نے اپنی ٹکٹیں پرچیز کی تھی. ہم لوگ گئے تھے، ہمیشہ ہی کی ہیں. ہاں ہمیشہ ہی کی ہیں. سو اٹس آلویز دی سیم پیشن. تو اس میں کبھی بھی فیل نہیں ہوا. لیکن ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار اگر ہم کھیلیں گے تو ہمیں اس کھیل کے بدلے میں ملے گا کیا، یا اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہونا چاہیے. تو یہ اب تھوڑی سی نا انفارچونیٹلی ایک سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. خلیل صاحب بڑی کمال کی بات یہ ہے، آپ نے جس اس پیریڈ کا ذکر کیا جب میچو فوکوشیما یہاں تشریف لائے ہیں، وہ ایسے لیجنڈری ماسٹر تھے کہ ہمیں انہوں نے جوڈو فرش پر سکھائی. ایگزیکٹلی. اور پاکستان میں اس وقت کوئی جوڈو کا میٹ نہیں ہوا کرتا تھا. جب آپ نوید صاحب کے کلب میں وہ جو ناریل والے میٹ ہوتے تھے اس پر ٹریننگ کرتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک باقاعدہ تاتامی آیا جاپان سے. جی. تو یہ بڑا ٹف ٹائم تھا، لیکن وہ جنون ہی ہوتا تھا جو فرش پر بھی جوڈو کروا دیتا تھا کھلاڑی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. بیسیکلی میں نے کہا نا کہ وہ پیشن اور وہ جو جذبے ہوتے تھے نا، وہ بہت ہی یونیک قسم کے تھے. مجھے یاد ہے آپ سب لوگ جو ہم سر جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ سب لوگ بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ اس مارشل آرٹ میں پریکٹس کیا کرتے تھے. اور ابھی تھوڑا سا انفارچونیٹلی اب میں دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے کیونکہ اب میں خود بھی، آپ بھی ہو، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی آرگنائزیشنس کو رن کرتے ہو، میں خود بھی ہوں. تو ابھی میں نے تھوڑا سا جو ٹرینڈ دیکھا ہے نا بچوں میں، وہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا اس کھیل کے بدلے میں اگر، یا شاید آج کل اکنامک کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس کے بدلے کوئی جاب مل جائے، یا ہمیں کوئی اس کی سروائیول کا کوئی سلسلہ ہو جائے. وہ شاید اس کو اس طرح پروفیشنل اینگل سے دیکھتے ہیں. ادروائز ہم نے تو اس کو جو ہے نا پروفیشنل اینگل سے نہیں دیکھا. ہم نے تو اس کو امیچور اسپورٹس شاید وہ خوش قسمت ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے جنون سے اس آرٹ کو اس نہج پر پہنچا دیا
کہ آج کے کھلاڑی اسے پروفیشن کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں. اور میں برملا یہ کہوں گا کہ پاکستان کے وہ جو چند لوگ جنہوں نے مارشل آرٹ کو اسٹیج پر پہنچایا اس میں آپ بھی شامل ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے پھر ایک کھلاڑی سے جب کوچ اور پھر آرگنائزیشن کی طرف گئے وہ سفر کیسا رہا اور کیسے آپ نے پایا, کیونکہ آپ پنجاب جوڈو ایسوسیشن کے سیکرٹری رہے, پھر پاکستان جوڈو فیڈریشن کے سیکرٹری رہے, پھر آپ آج کل چیئرمین ہیں پاکستان جوجوتسو فیڈریشن کے, اور ایشین باڈی میں بھی آپ ایک کلیدی عہدے پر کام کر رہے ہیں. تو ان تمام عہدوں پر کام کرتے ہوئے آپ نے کس چیز کو زیادہ انجوائے کیا, کہ کیا کھلاڑی ہونا بہتر تھا یا ایک آرگنائزر ہونا بہتر ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایکچولی یہ جو سفر ہے نا جو کھلاڑی سے آرگنائزرس والی سائڈ کا ہے, ایڈمنسٹریشن والا, اس میں نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو نا ایکچولی جب آپ خود کھیلے ہوئے ہوتے ہو نا, آپ خود اپنے وہ والا فیلڈ جوائن کی ہوتی ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی جگہ پر جو بچہ آیا ہے نا اس کے کیا کیا مشکلات ہیں یا کیا کیا, تو آپ ان کو کیٹر کر سکتے ہو. جیسے آپ نے فرمایا کہ آف کورس میں ایکچولی نا مجھے چونکہ جوڈو کا پھر اتنا کریز ہو گیا, جب سینسے فوکوشیما کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی, وہ تو واپس چلے گئے, تو میں ان دنوں لاء کالج میں پڑھ رہا ہوتا تھا, تو مجھے بڑا کریز تھا کہ میں نے جو ہے نا جاپان جانا ہے. جاپان میں آپ کو پتہ ہے وہ جو ڈاکٹر جگارو کانو کا انسٹیٹیوٹ ہے, کودوکان انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ہے, تو وہاں پر یہ جو سینسے فوکوشیما بھی وہیں ہوتے تھے. تو مجھے بڑا کریز تھا, میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے لائف میں جانا ہی جانا ادھر نا, اور وہاں ٹریننگ کرنی. سو آئی آسک مائی فادر کہ بابا مجھے آپ نے اسپانسر کرنا ہے, میں نے جاپان جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک شرط پر تمہیں میں کروں گا, پہلے تو اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر لے. یو وونٹ بلیو ناصر کہ جس دن میری LLB کا آخری پیپر تھا, لاسٹ پیپر میرا دوپہر کو جیسے ختم ہوا, شام کی میں نے فلائٹ پکڑی اور میں جاپان نکل گیا. اور پھر وہاں ملاقات ہوئی 88 کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے کہ میں 88 میں فرسٹ ٹائم جاپان گیا ہوں, اور دیٹ واز ونڈرفل ایکسپیرئنس. جب میں ادھر گیا اس زمانے میں نہ لینگویج آتی تھی نہ کچھ تھا, تو پھر وہاں جو ایک لائف دیکھی اور وہاں جو ٹریننگ کی نا, دیٹ واز این یونیک ایکسپیرئنس. وہ شاید الفاظ کے لیے کم ہوں. مجھے یاد ہے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو نیکسٹ ڈے سینسے کو جیسے اطلاع ملی, یہ جو سینسے فوکوشیما تھے نا یہ پولیس ڈوجو کے چیف تھے جی, تو یہ ٹوکیو پولیس کو ٹریننگ کروایا کرتے تھے. تو ان کو نا وہاں کودوکان انٹرنیشنل آفس جو تھا نا, انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح آپ کے پاکستان سے شاگرد آئے ہیں تو وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اسے کہو کہ کمرے میں رہے, 4 بجے میں جو ہے نا اس کے پاس آؤں گا. تو میں چونکہ ہاسٹل وہی تھا, اسی ہاسٹل میں مجھے روم ملا تھا, میں نے وہاں پر روم لیا ہوا تھا, تو میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا. اور وہاں پر تو ایگزیکٹ 4 بجے نا ناک ہوا, اور جب ناک ہوا تو میں نے دروازہ کھولا تو آگے سینسے فوکوشیما. اب سینسے شروع ہو گیا جاپانی میں اور میں شروع ہو گیا انگلش میں. نہ اس بندے کو انگریزی کا ایک لفظ سمجھ میں آئے اور نہ مجھے جاپانی کا ایک لفظ سمجھ میں آئے. لیکن آپ ناصر یقین کرو اتنی ہماری گپ شپ ہوئی. اس نے مجھے پوچھا کہ اس نے کہا چلو شکو جی. اور وہ کھانے کے لیے نا اس نے اشارہ کیا کہ تیار ہو, چینج کر, ریسٹورینٹ جانا ہے. اب اتنی سی اس کی انگریزی تھی, اور وہ جو تھی نا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ ٹیچنگ کیا کرتے تھے تو وہ اشاروں سے ہمیں ساری ٹیکنیک سمجھاتے تھے. ان کو ہمیں تو ان کی سمجھ کم آتی تھی, لیکن وہ اتنے ونڈرفل ٹیچر تھے کہ لینگویج بیریئر ان کی ٹریننگ میں حائل نہیں ہوتا تھا. وہ باڈی لینگویج ان کی اتنی زبردست ہوتی نا کہ وہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہی ٹک می ٹو دی روپنگی. روپنگی از دی ون آف دی ایکسپینسو ایریا آف ٹوکیو. وہ مجھے وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں لے گئے. ہم میرا خیال ہے وہاں پر 3 سے 4 گھنٹے رکے ہوں گے ناصر, اور اتنی گپ شپ کی ہے ہم نے. جہانگیر, مبشر, عابد, پتہ نہیں کس کس کا نام, ان کو جن کا نام سب کو یاد تھا, ان کو سب کے ہر ایک کو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ وہ. اچھا وہ بندہ جاپانی میں بولتا جا رہا ہے, میں اس کو انگریزی میں اپنی طرف سے جواب دیتا جا رہا ہوں. اور 3-4 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جب ہم واپس آئے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بیریئر ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ وہیں پر ہی, چونکہ میں نے 6 ماہ کی وہ میری ٹریننگ تھی تو میں ادھر ہی رکا. تو میں نہ سے 3 ماہ کے اندر میں نے جاپانی بولنی شروع کر دی تھی. اچھا, وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ صبح ان کے ساتھ وہ آتے تھے, مجھے اپنے ساتھ پولیس ڈوجو لے جاتے تھے,
اور شام کو ہم لوگ یہاں کو دکان میں ٹریننگ کرنی ہوتی تھی. وہ گرینڈ ڈوجو جو ہوتی ہے اوپر اس میں ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ مختلف ٹیچرز جو ہوتے تھے, سینسے ساتو ہوتا تھا, آپ آبے سینسے اور بہت سارے دوسرے جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کے ساتھ. پھر کچھ فارنرز آ گئے تھے, ایرانی تھے, کچھ عربی تھے ہمارے ساتھ وہاں پر نا, جو اسی ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا. تو ہم نے نا, وہ میرا پاس یہی کام ہوتا تھا, سارے دن بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھتا تھا یا کتاب پڑھتا تھا. تو وہ 3 ماہ کے اندر اندر میں نے جب جاپانی بولنی ان کے ساتھ شروع کی نا, تو وہ سبراشی نے اناتھا سبراشی دس نے, مطلب کہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ, یو آر ویری, وہ بڑے بڑے خوش ہوتے تھے جاپانی نا. اور سینسے تو بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا تھا. تو الحمد للہ دیٹ واز ونڈرفل. اس کے بعد جو پھر میں واپس آیا یہاں پر پاکستان, تو وہ ایک ہوتے تھے یہاں پر خواجہ پنجاب اولمپک کے سیکرٹری تھے, ان کا نام تھا خواجہ صاحب تھے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. اینی ہاؤ, وہ انہیں جب پتہ چلا کہ میں اس طرح ہوں, تو انہوں نے نا مجھے اپنے ساتھ پنجاب کی, انہوں نے کہا جی آ جاؤ ہمارے ساتھ نا. تو پنجاب جوڈو کی ہم نے جو ہے نا وہ رکھی بنیاد, اس کا مجھے سیکرٹری بنایا اور وہ خود اس کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا وہ جوڈو کی پراپر, اس وقت جوڈو جو تھی, جوڈو اور کراٹے جو تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا نا, تو یہ بڑا مسئلہ رہا, انفیملیئر قسم کے لوگوں کو وہ دی ہوئی تھی. پاکستان میں پھڈا چل رہا تھا, ہاں کافی تنازعات چل رہے تھے, جوڈو اور کراٹے اکٹھی ہو گئی, علیحدہ ہو گئی. نوید صاحب جوڈو کراٹے بورڈ چلاتے تھے, اور جوڈو فیڈریشن اور کراٹے فیڈریشن جو تھی وہ انہوں نے پاکستان اولمپک نے کراچی کے لوگوں کو دی ہوئی تھی. تو وہ جو کراچی کے جو صاحب تھے, وہ یہ KESC کے وہ کوئی اسپورٹس کا مینیجر تھا, فرنانڈس اس کا نام تھا. اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا جوڈو کے بارے میں, لیکن چاہے کہ وہ سیکرٹری بن گیا تھا تو پھر ظاہر ہے. اور میں جو یوز ٹو بی ٹیکنیکل, تو جو 1990 کی جو فرسٹ نیشنل گیمز ہوئی تھی نا پشاور میں, مجھے یاد ہے وہ پھر پیورلی میں نے کنڈکٹ کروائی تھی جوڈو کی. پہلی دفعہ جوڈو کو شامل, کراٹے کو بھی شامل کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے ہمارا پھر نیشنل کیمپس وغیرہ بھی لگا. پھر وہ جب ہم نے پھر ہم بس پھر وہ جرنی سٹارٹ ہوئی. پھر ہم نے یہ اس کی نیشنل. کتنا عرصہ رہے آپ پھر جوڈو کی آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ؟ 88 کے اینڈ پر آیا تھا نا جی, جب میں تب سے میں جوائن کیا اس میں ایڈمنسٹریشن میں, اور 92 تک میں. اور اس میں پھر کئی دفعہ آپ پاکستان کی آفیشیل جوڈو ٹیم کو لے کے گئے, مجھے یاد ہے جاپان بھی جانا ہوا تھا. پہلی دفعہ ہم نے پاکستان نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا ایشین چیمپئن شپ میں 1991 میں, اوساکا میں ہوئی تھی. اور اس میں ہماری ٹیم پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کیا جوڈو کی چیمپئن شپ میں. بچوں کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا, رولز کا نہیں پتہ نہیں رولز تو خیر ہمیں پتہ تھا, لیکن میٹ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں. اب جب ہم وہاں پہلی دفعہ یہ بچے وہاں گئے نا, تو ان کے پاؤں سلپ ہو رہے تھے, یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے وہاں پر. تو بڑی مشکل سے ان کو جو ہے نا وہ ان کو کنٹرول دلوایا, ان کو سمجھایا گیا کہ یار نہیں, کیسے تم نے اپنے آپ کو. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ہم وہاں سے اوساکا سے فارغ ہوئے, تو پھر آئی ٹک دیم ٹو کوتوکان. میں ان سب کو کوتوکان میں لے گیا, اور وہاں پر ہم ان کو ٹریننگ فزیکلی کروائی, اور پھر انہیں احساس دلوایا کہ دیکھو یار دنیا کتنی آگے ہے. تو ریئل جو پکچر تھی جوڈو کی وہ ہم نے وہاں پر دیکھی, اور الحمد للہ دیٹ واز گڈ جرنی. وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 92 میں آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین دیٹ ڈرٹی پالیٹکس آف دی پاکستان جو ہوتی ہے اس ملک میں. اچھا, اسی یہ جوڈو اور کراٹے اور اس ٹریننگ میں تو کوئی پرسنل لائف میں کوئی عشق, کوئی محبت؟ نہیں, عشق محبت کا فرصت ہی نہیں رہی کبھی. جب آپ سارا ٹائم جو ہے وہ 6 گھنٹے جب آپ گیم کی طرف نہیں, جب آتش جوان تھا تو جاپان میں بھی تو کچھ جاپانیں بھی تو ہوتی ہیں نا. نہیں, وہ جاپان وغیرہ میں بھی ایسا کوئی چانس نہیں ہوا, اور نہ ہی اس طرح کا کوئی. بس یعنی آپ نے دھیان نہیں کیا, چانس نہیں ملا آپ کو. ہاں, آپ یوں کہہ لیجیے چانس ہی نہیں ملا. تو پھر شادی کے سال میں ہوئی, اس کے دوران کہیں جوڈو اور جوجوتسو کے درمیان میں کہیں؟ جی, یہ میری الحمدللہ 1990 میں شادی ہوئی تھی. ارینج میرج ہو گئی؟ جی, ارینج میرج. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آئی ہیو 5 kids الحمدللہ. یقیناً اب وہ جوان ہوں گے, یونیورسٹیوں میں ہوں گے. ایوری باڈی گرون اپ. جی ہاں, اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی طرح بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. وہ بڑے وہ سائلنٹ ورکر ہیں, وہ پیچھے رہ کے ساری ایسوسیشنوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. شکر الحمدللہ, اللہ از سو کائنڈ. بوتھ آف مائی سنز دے آر حافظ قرآن,
and one of my daughter, she's also Alma and Muftiya. She teaches in Islam in USA. So Alhamdulillah, Allah is so blessed. Allah نے بہت bless کیا ہوا جی. اور جتنا بھی لائف گزری ہے ناصر, بہت ہی اللہ کا احسان ہے, بہت ہی اللہ کا شکر ہے. آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ جوجوتسو کیا ہے, جوجوتسو میں آپ کیسے آئے اور پھر آپ اس کو کیسے لے کر گئے, کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان نے پچھلے 15 سالوں میں جو سب سے زیادہ انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں وہ جوجوتسو میں جیتے ہیں. تو ذرا بتائیں جوجوتسو کے بارے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ وہ جب ہم نے 1990 میں جب وہ کروائی نا نیشنل گیمز جو ہوئی تھی, اس نیشنل گیمز کے بعد جو ہے نا وہ جو ہماری جوڈو فیڈریشن تھی نا, ان کے ساتھ جو تھے نا وہ آف کورس چونکہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے تھے وہاں پر, تو ان کے ساتھ پھر وہ جو ہے نا ایک ایشوز آ گئے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک جتنے بھی آرگنائزیشنس تھیں ہماری جو افیلیٹیڈ یونٹس تھے نا, ان سب نے جو ہے نا ایک جنرل کونسل میٹنگ کال کی. اس جنرل کونسل میں بلکہ آپ کے ہی شعبے کے ایک صاحب ہوتے تھے, شاید آپ جانتے ہوں, تنویر حمید. جی ہاں, ڈی آئی جی تنویر حمید صاحب. جی تنویر حمید. سو وہ ان کی جو مسز ہیں بھابھی عبدہ تنویر جو ہے, وہ چونکہ میری نیبر بھی تھیں اور وہ ان کے ساتھ کافی ویسے بھی اسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دعا سلام تھی. تو جب مجھے تنویر حمید کے بارے میں پتہ چلا تو I took him as a president of Pakistan Judo Federation. جوجوتسو کے بارے میں بات جی, میں بتانے لگا تھا کہ وائی جو کہ آئی جوائن جوجوتسو, کہ یہ جب یہ والا ہوا نا جی 92 میں, آئی ریزائنڈ ایز اے جنرل سیکرٹری فرام پاکستان جوڈو فیڈریشن. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ وہ جو ہمارا ٹیم گئی تھی نا 91 میں, اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی لاسٹ مومنٹ پر. اچھا, اس میں جو جاپان ٹیم گئی تھی, اس جاپان ٹیم میں 2 ایس پی خود انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ ایک ظفر وہ تھا نا, سوری شوکت عباد صاحب تھے اس ٹیم میں, شوکت مرزا یاسین صاحب تھے. ہاں, شوکت حیات اور مرزا یاسین, یہ دونوں ایس پی جو تھے, ان کو نامینیٹ کیا تھا ایز مینیجر اینڈ ڈپٹی مینیجر. یہ لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے. شام کو ہماری فلائٹ ہے اور صبح وہ انہوں نے کہا کہ جی ٹیم نہیں جائے گی. حالانکہ اس سے پہلے میں نے ان کے لیے این او سیز کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا پاکستان اسپورٹس بورڈ میں. تو پاکستان اسپورٹس بورڈ جو تھا وہ چونکہ ہم افیلیٹیڈ نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ہمارے ساتھ افیلیشن نہیں ہے, لہٰذا ہم نہ تو آپ کو روک سکتے ہیں نہ ہم آپ کو این او سی دے سکتے ہیں. اسی گراؤنڈ پر انہوں نے اس کو ڈرا دیا شریف آدمی کو کہ یار آپ کو تو این او سی ملا نہیں ہے گورنمنٹ کا, تو آپ تو گورنمنٹ سرونٹ. حالانکہ ان کا نام ایز اے شیف ڈی مشن گیا ہوا تھا, تنویر حمید کا نام. پھر وہ خود تو ڈراپ ہو گئے. تو یہ جو دوسرے احباب تھے, شوکت حیات اور شوکت حیات تھا, شوکت جاوید نہیں تھا, شوکت حیات تھا وہ جو ایس پی تھا. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو جانا ہے. یہ مجھے پش کرتے رہے, تو ہم نے کہا جی چلیں پھر لیٹس گو. تو شیف عبدالسلام ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ یمن کا ایک ہمارا, جی ہاں شیف عبدالسلام, اس کو میں نے ایز اے کوچ اپوائنٹ کیا. اور میں نے ٹیم کو جو ہے وہ پھر ایز اے شیف ڈی مشن میں خود ہی لے گیا ٹیم. تو اس بیسس کو جو ہے نا انہوں نے ایشو بنا کر کے جی آپ نے پریزیڈنٹ کی بات نہیں مانی اور یہ نہیں مانا, تو ہمارے اختلافات ہو گئے. تو میں کہ یار جب ایک آرگنائزیشن جہاں پر آپ کے کوارڈی ریلیشن ہی نہ ہو, وہاں پر رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو آئی ریزائن ان 1992 میں ریزائن کرنے کے بعد آئی اگین وینٹ ٹو جاپان. میں پھر دوبارہ جاپان چلا گیا اور میں وہاں سے پھر 94 میں واپس آیا. تو اس دوران جو ہے اگین وہی جوڈو کی ٹریننگ وغیرہ وہاں کرتے رہے. بلکہ میں اس دوران تو سینسے فوکوشیما کے گھر میں بھی کوئی تقریباً 3 ماہ. اور یہ بڑا یونیک تھا اس زمانے میں کہ جاپانی کسی فارنر کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتے تھے, لیکن وہ ہی واز سو کائنڈ کہ ہی ٹک می ٹو ہز ہوم اینڈ وہاں سے پھر ہم نے وہ سلسلہ کیا. میں جب واپس آیا تو تھوڑے عرصے بعد ہی جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ تنویر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو جوڈو فیڈریشن کے جو احباب تھے, انہوں نے دے اپروچ می اگین کہ جی آپ واپس آئیے اور جو ہے اس کو جو گیپ آ گیا اس کو فلفل کریں. تو آئی ٹک اوور ایز پریزیڈنٹ 92 میں. سو 94 میں 94 سے لے کر 96 تک جو ہے نا ہم نے جوڈو کو بہت بوم پر, ساؤتھ ایشیا بھی اور جدھر بھی ٹیم جو ہے نا ہماری جا سکتی تھی ہم نے اس کو لے کر گئے. اس دوران جو ہے نا پاکستان اولمپک اگین واز اے پارٹی, وہ ریکگنیشن والا ایشو تھا. تو وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے یہاں جو پالیٹکس چلتی ہے,
تو میں چونکہ پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا تو آئی یوز ٹو اٹینڈ دی انٹرنیشنل کانفرنسز. تو انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن کا جو پریزیڈنٹ تھا نا لوئس بگینا, ہی واز فرام اسپین. وہ ہی یوز ٹو بی دی وائس پریزیڈنٹ آف دی انٹرنیشنل جوجوتسو فیڈریشن ایز ویل. تو جب 96 میں الیکشنز ہو رہے تھے انٹرنیشنل جوڈو کے, تو اس میں نا کوریا کے ایک پارک وائی ایس پارک تھے جو کہ ایز اے پریزیڈنٹ آیا ایشیا کا نا, تو وہ جو لوئس تھا وہ ہار گیا. تو اس نے پھر وہاں پر جو ہے نا اس نے مجھے آفر کیا, اس نے کہا خلیل یار چھوڑو یہ, اس میں جوڈو میں بہت پالیٹکس ہے, لیٹس جوائن دس نیو اسپورٹس وچ از ایمرجنگ اسپورٹس ان دا ورلڈ, تو اس میں ہم جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ تھا. تو ہم نے 97 میں 96 میں پھر ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا پاکستان جوڈو فیڈریشن کو. 97 میں ہمیں جو ہے نا انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن جو ہے نا اس سے اس کی افیلیشن ہو گئی. تو وہاں سے پھر جو ہے یہ سفر شروع ہوا ہے. اور پھر بس اس کے بعد پھر میں نے جوڈو تو چھوڑ دی, کیونکہ اس میں لیٹیگیشن چلی گئی تھی, ہم کورٹ میں چلے گئے. تنویر ڈار ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے, ہی یوز ٹو سپورٹ اس, اینڈ وہ سو مینی پیپل ور دیئر جنہوں نے اس میں جوڈو میں بھی ہمارا ساتھ دیا. لیکن جوڈو میں پالیٹکس اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر میں نے وہ اس نئی اسپورٹس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. جوجتسو از ٹیکنیکلی جو ہے نا پیورلی جیپنیز ورڈ. شروع میں تو اس کے الفاظ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے تھے. مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے, اکثر احباب جو ہے نا بلکہ جرنلسٹ بھی اس کو جستجو کہا کرتے تھے. جی تو پروناؤنسیشن نہیں ان سے. جی ہاں, تو اب بھی اللہ کا شکر ہے, اب تو لوگوں کو جوجتسو فیملیئر ہو گئی ہے. وہ اس کا ریزن یہ ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, آپ تو خود بھی اس آرگنائزیشن میں سینئر پوزیشن پر ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ واحد اسپورٹس ہے جو میڈل ٹیلی پر سب سے آگے ہے مارشل آرٹس میں. حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری برتھ جو ہے وہ تو 96 کی ہے. ہم سے پہلے کتنی آرگنائزیشن ہے, کراٹے فیڈریشن کو لے لیجیے کتنی پرانی ہے, تائیکوانڈو لے لیجیے, ووشو ہو گئی, اور باقی جتنے بھی ہیں یہ جوڈو وغیرہ سب دے آر اولڈ. تو ہم تو اس کے مقابلے میں ایک نیولی بورن بیبی ہیں. 2009 میں نا اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی مارشل آرٹ گیمز جو ہیں وہ بینکاک میں ہوئی تھیں, اور اس میں 5 مارشل آرٹ سپورٹس گئی تھیں. جوڈو کی ٹیم گئی تھی, کراٹے گئی تھی, تائیکوانڈو گئی تھی, ووشو گئی تھی, اور جوجتسو پہلی دفعہ اس میں شامل ہوئی تھی. اور اس وقت 2009 میں ہم پاکستان اولمپک کے ساتھ افیلیٹڈ بھی نہیں تھے, نہ ہی ہم پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ تھے. لیکن ہماری پریویس پرفارمنس اتنی اچھی تھی کیونکہ ہم ہمارے بچے جو ایشین چیمپئن تھے, تو کنسیڈرنگ اور جو اچیومنٹس تھی اس کی بیسس پر انہوں نے جو ہے نا جوجتسو کو بھی شامل کیا, اور ہمارے سے 5 کھلاڑی انہوں نے الاؤ کیے. آن دی ادر ہینڈ باقی جتنی بھی اسپورٹس تھی اس میں انہوں نے فل فلیج وہ کیا, اور ان کو ٹریننگ فیسلٹیز ملی, سب کچھ ہوا. بٹ الحمدللہ اس کا رزلٹ اگر آپ دیکھیں آج بھی اویلیبل ہے, پاکستان اسپورٹس بورڈ کی سائٹس پر بھی اویلیبل ہے, پاکستان اولمپک کی سائٹس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی 5 بچوں نے 7 میڈل لیے. 5 بچوں نے 7 میڈل لیے, جن بچیوں کے میڈل بھی تھے. جی بچیاں ہماری جو تھیں پہلا گولڈ میڈل بچیوں نے اٹھایا وہاں پر. ہماری بچی تھی شبینہ سعید, شبینہ نواز, وہ اور ایک اس کے ساتھی تھی فرح ریاض. ان دونوں نے ڈو سسٹم میں پہلا گولڈ جو ہے وہ وہاں پر اٹھایا. اور مزے کی بات ہے کہ اس سیریمنی میں ان کو گولڈ میڈل پہنانے والے کون صاحب تھے؟ آپ کے پاکستان کے ایسی شخصیت جو کہ ورلڈ لیول میں جو بڑی جس کا نام اور عزت ہے, سید شاہد علی شاہ, جو کہ پاکستان میں اولمپک کے ممبر ہیں, اولمپک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے جو ممبر ہیں سید شاہد علی شاہ, وہ وہاں پر جو کہ موجود تھے. ظاہر ہے وہاں اولمپک کے افراد بھی آئے ہوئے تھے, ایشین اولمپک کے بھی لوگ تھے. تو پہلا میڈل جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے بچوں کو ملا تھا. اور وہاں پر جب وہ خالق خان صاحب ہوتے تھے پاکستان اولمپک کے سیکٹری, جی آپ کو شاید یاد ہو, تو وہ اسٹیج پر میرے ساتھ کھڑے تھے جب پاکستان کا قومی ترانہ بجا نا. تو میں نے خالد صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. نہ صرف یقین نہیں کرو گے, تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا جی خان صاحب خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے پتہ نہیں 36 سال کے بعد انٹرنیشنل اسٹیج پر پاکستانی قومی ترانہ سنا ہے.
اینڈ دیٹ واز پیورلی ہارڈ ورک. آپ یقین کرو یہ بچیاں جو ہے نا، ہم نے ایک چھوٹے سے کلب سے اسٹارٹ کیا. واد کالونی میں ایک گرلس کالج تھا، وہاں سے ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا اور وہاں سے اس کی جوجسو کی ٹریننگ کروا کر ان بچوں کو جو ہے نا ایشیا لیول پر چیمپئن بنایا. وہ جو مسز تنویر صاحب کی ایگزیکٹلی ان کا جو کالج تھا، ان کا جو کالج تھا گورنمنٹ گرلز کالج واضح کالونی، جی ایگزیکٹلی شی واز اے پرنسپل اوور دیئر. تو وہیں پر ہی ہم نے اس کا جو ہے وہ کلب اسٹیبلش کیا اور وہیں سے ہی جو ہے ہم نے بچوں کو جو ہے نا اٹھایا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ہمبل بیک گراؤنڈ کے بچے، مطلب اس کالج کا جو چوکیدار تھا اس کا بیٹا ایشیا کا چیمپئن بنا، اور اس ایشین چیمپئن کے بیسس پر آج وہ پاکستان ایئر فورس میں ہے. جب پڑاسی کی بیٹی کہ ڈرائیور کا بچہ، مطلب جو بیچارے لاہور سے باہر جانے کا نہیں سوچ سکتے تھے، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر میڈل جیتے، نیشنل پر جا کر میڈلز لے کر ملک و قوم کا انہوں نے نام روشن کیا. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کتنا ہے. اور میری ہمیشہ سے کوشش، وہ جو آپ نے اس سے سوال کیا تھا نا کہ یہ جو سفر ہے کھلاڑی اور ایڈمنسٹریشن کا، اس میں فرق یہی تھا کہ میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ، کیونکہ میں خود اس اسٹیج سے گزرا ہوں نا، تو میں نے ہمیشہ میرٹ کو پروموٹ کیا. جو بچہ یا بچی ہم نے دیکھی کہ میرٹ کے اوپر آ رہی ہے، ہم نے کہیں اس کو تخصیص نہیں کیا، اسی کو ہم نے جو ہے نا وہ ارسپیکٹیو آف کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے، ان کو پروموٹ کیا. اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ جوجسو میں اگر میڈل ٹیلی پر اس کا دیکھیں تو بہت آپ کو اوپر نظر آئے گا. ابھی بھی اس وقت بھی ہمارے بچے جو ہیں، آج بھی جو ہے وہ ایشین چیمپئن شپ ہو رہی ہے وہاں پر عمان میں، جارڈن میں، اور پاکستانی ٹیم جو ہے آج ہی وہاں پر پہنچی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کل پرسوں آپ کو اس کا رزلٹ بھی سننے کو ملے گا. انشاءاللہ ہم وہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ سفر بڑا تلخ اور بڑا دشوار تھا جوجسو کے لیے، کیونکہ بہت سارے اس میں رکاوٹیں آئیں. تو کیسے، کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان رکاوٹوں میں آپ کا ساتھ دیا، جو عبور کرتے چلے گئے اور یہ ہم میڈل دیتے چلے گئے؟ اور میں جانتا ہوں کہ آج بھی پاکستان جوجسو فیڈریشن بہت سارے مالی مسائل کا شکار ہے، اور اگر یہ شاید نہ ہو تو ہم پاکستان کے لیے بہت سارے میڈل جیت سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور میں چونکہ آپ کی آرگنائزیشن کی کافی عرصے سے حصہ بھی رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سی چند باتیں کی جائیں تو پاکستان کی جوجسو جو ہے وہ کسی بھی اور کھیل سے زیادہ میڈل لا سکتی ہے، اور کیا سپورٹ چاہیے آپ کو؟ تھینک یو ناصر، آپ نے بڑی ایک کروشل سائٹ کو ٹچ کیا. بیسیکلی آپ کے علم میں بھی اس بات، یہ آپ کو بھی ادراک ہے اس چیز کا کہ فنانشل جو سپورٹ ہے نا، اس کے بغیر کوئی بھی سپورٹس پروموٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھیے پوری دنیا میں سپورٹس جو ہے نا ایک انڈسٹری کے طور پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اس میں مطلب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، وہ اس کو اسپانسر اس طرح کرتی ہیں کہ اس پہ ان کو مائلیج ملتی ہے، جو ایک ایڈورٹیزمنٹ کی ہوتی ہے وہ تو ان کو ملتی ہے، اس کے ساتھ ان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ ان کے سامنے ڈیولپ ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، فٹ بال کے میچز لے لیجئے، آپ کرکٹ کے میچز لے لیجئے، ملٹی اسپورٹس آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کی آفیشیل اسپانسرز نظر آئیں گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی یہ کلچر جو ہے وہ غالباً نہیں آیا، اور نہ ہی ہمارا جو انڈسٹریل سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کو شاید اس چیز کا ادراک ہے کہ جی یہ سیکٹر بھی ایسا ہے جس میں انہیں پینیٹریٹ کرنا چاہیے، جس میں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک بچوں کو فنانشل سپورٹ نہیں ملے گی، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے اگر وہ بچے گھر پہ چولہا جل رہا نا تو وہ بڑے آسانی سے کھیل لیں گے، لیکن اگر انہیں اس چیز کی فکر ہوگی کہ یار ہم نے چولہا چلانا کس طرح ہے، تو پھر اسپورٹس کی طرف تو وہ اتنے کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے نا. سو دیٹ از دا ریزنس کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسپورٹس کی اتنی پروموشنز نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے اب اللہ کا شکر ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جوجسو میں اب بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈل لے کر آئے، اور ان کو الحمدللہ 18ویں اسکیل میں پروموشنز ملی ہیں ڈپارٹمنٹس نے. جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈپارٹمنٹل پلیئر جو ہوتے ہیں جب وہ باہر سے میڈل جیت کر آتے ہیں تو ان کو نقد انعام بھی ملتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پروموشنز بھی ملتی ہیں. تو ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو جوجسو کی وجہ سے جوجسو میں جو میڈل لے کر آئے ہیں وہ الحمدللہ ان کو 18ویں اسکیل میں
جو ہے وہ پروموشنز ملی ہیں. تو دیٹ از میں سمجھتا ہوں ہماری کنٹریبیوشن ہے. اور باقی جو وہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جی فنانشیل کرنچ جو ہے آف کورس اس میں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا اپنی پریورٹیز ہیں. گورنمنٹ کے لیے شاید سپورٹس اتنی زیادہ وہ ایج پر نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اتنا دھیان دے, اسی لیے شاید سپورٹس کو نگلیکٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ پروموشن ملتی ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں جب دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک بچہ پاکستان وہ جو پہلی دفعہ اولمپک کا میڈل لے کر آیا, اس نے جب نیزا پھینکا تو اس کو جو میڈل ملا, شاید اس سے پہلے تو اس کا نام کسی نے غالباً سنا بھی نہ ہو, لیکن وائل وہ جب وہاں سے گولڈ لیا ہے تو پھر ہر شخص کریڈٹ لینے کے لیے آگے آ گیا اور اس کو پروموٹ کرنے لگ پڑا. تو یہ ہے ہمارے یہاں کی ڈلیما کہ جب آپ جو ہے نا سپورٹس کو پروموٹ نہیں کرتے, لیکن جب کوئی چیز اب کرکٹ جیسے ہے, آپ دیکھ لیجیے کرکٹرس کے ساتھ کتنے سارے لوگ انوالو ہیں, ان کو اسپانسرس بھی کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ آپ ایڈز میں بھی لیتے ہیں, ان کو سارا کچھ کرتے ہیں, وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو بچے مارشل آرٹسٹ ہو گئے یا اور دوسرے انڈیویجول سپورٹس کے ہیں جیسے سوئمنگ ہو گئی یا اور ایتھلیٹکس میں اور دوسرے جو ہیں ان کو اتنی زیادہ پروموشن نہیں مل رہی. خان صاحب ارشد ندیم نے ایک نیزا پھینکا اور پھر قوم نے سارے ان کی جو تعریف کی, اس کی وجہ سے سپورٹس دوبارہ ریوائیو ہوئی. میرے خیال میں اگر جوجتسو کے جو کھلاڑی ہمارے کامن ویلتھ گیمز تک میڈل لے کر آئے, جو انٹرنیشنل میڈل یہاں پر آتے رہے, اگر شاید ان کو بھی اتنی ہی پذیرائی ملتی تو اور اس کھیل میں جان پڑتی. تو کیا اس کو پروفیشنل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ باڈی بلڈنگ میں جم کھل گئے اور کراٹے میں بھی بہت سارے کلب کھل گئے اور ایک ارننگ لوگوں کو مل رہی ہے, تو یہ کیوں جوجتسو کے کلب اتنے عام نہیں ہوئے اور جوجتسو کے کلب نہیں کھلے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جوجتسو کا بیسیکلی آپ ناصر آپ ٹیکنیکل ہو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جوجتسو اوپن کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے تاتامی میٹ, آپ کو چاہیے. میٹ کے بغیر آپ ٹریننگ نہیں کر سکتے. کراٹے تو یہ ہے نا کہ آپ اوپن گراؤنڈ میں کسی بھی سرفیس کے اوپر, فرش کے اوپر بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کک اور پنچ آپ نے سکھانے ہیں. اب میرا خیال ہے کراٹے میں بھی شاید بونکائی آ گئی ہے تو اس میں بھی وہ میٹ کمپلسری ہو گیا اور انڈور گیم ہے, ویسے انڈور گیمز ہو گئی ہیں تو وہ بھی اب فالز وغیرہ اس میں آ گئی ہیں, تو وہ بھی شاید آپ کو میٹ وہاں پر ریکوائرڈ ہوگا. بٹ یہ جو جوڈو اور جوجتسو والا جو میٹ ہے نا, اس کی آپ کو معلوم بھی ہے تھکنیس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ بہت ایکسپینسو میٹ ہے. رفلی میرا خیال ہے $13,000-14,000 کا جو ہے آپ کو ایک میٹ پڑتا ہے, تو وہ آف کورس بہت کم ہیں. مجھے یاد ہے تنویر حمید صاحب نے ایک پولیس والوں کے لیے منگوایا تھا شروع میں, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا, لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ بہت جسے کہتے ہیں نا میٹ کی ہمارے پاس کمی ہے. ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, ہمارے پاس کوالیفائڈ ریفریز ہیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ سب کچھ ہے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے. تو انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ آف کورس گورنمنٹ کی سپورٹ ریکوائرڈ ہے اور ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی سپورٹس چاہیے. اس کے بغیر جو ہے نا یہ آپ اس گیم کو پروموٹ کر نہیں سکتے. خان صاحب ذرا والدین کو بتائیں کہ جوجتسو سیکھنے سے کیا ایک بچے میں کیا کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ونڈرفل کوالٹیز کم اپ. سب سے پہلی چیز جو ہے نا بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے جی, جو کہ فی زمانہ بہت ضروری ہے, خاص طور پر بچیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں میں بینگ اے فادر, اگر میرے بچہ ابھی دیکھیے مائی سن از اسٹل آؤٹ, تو مجھے جو ہے نا اس کی میں تھوڑی دیر پہلے فون پہ چیک کر رہا تھا کہ یار وہ ہے کدھر, ابھی تک آفس سے آیا کیوں نہیں. سو یہ میرا بیٹا ہے اینڈ ہی از مارشل آرٹسٹ, سو مجھے اس کی بھی کنسرن ہے بیکاز آف دی آن گوئنگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو بچیوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمارے پیرنٹس ویسے ہی بڑے اسکیئرڈ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ جو ہے نا مارشل آرٹ, کیونکہ یہ بیسٹ سیلف ڈیفینس ہے. اس میں کلوز کمبیٹ بھی ہے, اس میں کیونکہ اس کے جو جوجتسو کے اندر آپ دیکھیے کک اور پنچ بھی آپ کو ملیں گے, تھروز بھی ملیں گی, گراؤنڈ ٹیکنیکس بھی آپ کو ملیں گی. تو اس میں ہر طرح کی سچویشن جو ہے نا, سو آپ اگر دیکھیں انٹرنیشنلی بھی اگر غور کریں نا, تو جتنے بھی ورلڈ کی جو آپ کے ایون انٹرپول اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں, ان میں جو سیلف ڈیفینس کی جو ٹریننگ ہے نا وہ جوجتسو کی ٹریننگ دلوائی جاتی ہے.
آپ کے پریزیڈنشل گارڈز ہو گئے, آپ کے جو بڑے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب میں جو ہے نا جو سیلف ڈیفینس ٹریننگ کروائی جاتی ہے مارشل آرٹ کی, وہ جوجسو کی ہوتی ہے, بیسک انارمڈ کمبیٹ جسے کہتے ہیں. وہ شاید اس لیے کہ یہ جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ کا مکسچر ہے, اس میں سب چیزیں, کیونکہ اٹس اے مدر آرٹ. جوجسو از دی مدر آرٹ آف آل مارشل آرٹس. اسی سے کراٹے لکھ لی ہے, اسی سے جوڈو لکھ لی ہے, اسی سے ایکیڈو لکھ لی ہے. سو اس لیے اس کو جب آپ اوریجنل فارم میں کھیلتے ہیں نا تو آپ کا بیسٹ سیلف ڈیفینس آپ کو ایون اگینسٹ ویپن, آپ ایون نائف کے اگینسٹ, آپ اسٹک کے اگینسٹ, آپ گنس کے اگینسٹ آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جب انسان سیکھتا ہے نا اس کے اندر اتنی سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہر سچویشن میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کور کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے جوجسو کی ٹریننگ جو ہے نا بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا عام کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ہم ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن کر پائیں گے. خان صاحب, اب تک آپ نے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل فورم پر کس کس جگہ پر اور کس کس بڑے ایونٹ میں شرکت کی, اور کہاں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ قابل ایک فخر بات ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل فورم پر؟ جو اسپورٹس جرنی ہے نا ناصر, یہ تو بڑی لمبی ہے اور بہت پیک تک لے گئی ہے الحمدللہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہ تو جوجسو کا تو ایک سفر ہے جو مارشل آرٹ کا چلتا رہا. ادر دین دیٹ میری جو ایک اس سے جو ایک زیادہ جو بڑی اچیومنٹ ہے, آئی ایم ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم جب ہم باتیں کر رہے ہیں یہاں پر, میں انٹرنیشنل کونسل فار ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیم کا بھی پریزیڈنٹ ہوں, فرسٹ پریزیڈنٹ, پائنیئر پریزیڈنٹ. اور یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ یونیسکو اور ممبر اسٹیٹس نے مل کر اسٹیبلش کی ہے, جس کو 1999 سے یونیسکو کو ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی فرام دی ٹاپ انسٹیٹیوشن آف دا منسٹریل کانفرنس, جس میں انہوں نے ان کو انسٹرکشن دی کہ وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو ٹریڈیشنل اسپورٹس کو پروموٹ کرے, ٹریڈیشنل اسپورٹس کی ریوائول کرے. آپ کو یاد ہوگا شاید بچپن میں آپ نے بھی بڑے کھیل کھیلے ہوں گے, پٹھو گرم بھی کھیلا ہوگا, ہو سکتا ہے گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہو, اور بچیوں نے وہ کوکلا چھپاکی اور پتہ نہیں کون کون سے وہ اسٹاپو وغیرہ, اور یہ جو ہوتے ہیں لوڈو. یہ دیکھیں نا, یہ وہ اسپورٹس ہیں جس میں آپ کو کوئی بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں نیزہ بازی کہ ایک اسپورٹس آپ نے دیکھی ہوگی, وہ کتنی پیشن کے ساتھ کھیلی جاتی ہے. سندھ میں ملاکھڑا ہوتا ہے, سندھ میں ملاکھڑا ہے. یہ تو ہماری ریجنل وہ ہیں. مطلب آپ ادھر کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو وہ تیر اندازی کا نا ایک ماکھا کے نام سے آپ کو ملے گی. اسی طرح آپ ادھر چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ سنگرک کے نام سے وہ پتھر پھینکنے والی ہوتی ہے. اور بنٹے بھی ہم بچپن میں کھیلتے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ وہ اسپورٹس ہیں جس میں آپ کو نہ تو بڑا انفراسٹرکچر چاہیے نہ زیادہ پیسہ چاہیے, اور فن کا فن ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں جب میں نے ورلڈ میں جب اس میں یونیسکو کے ساتھ میں نے کام شروع کیا 2005 میں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت واسٹ فیلڈ ہے, بہت واسٹ فیلڈ ہے. یعنی جب ہماری میٹنگ تھی وہاں پر 2009 میں ایران میں, تو ایرانی منسٹر نا ہمیں لے کر گئے ایگزیبیشن میں, تو وہاں انہوں نے جو ہمیں وہ دکھایا, وہ لٹو ہمارے یہاں چلاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہ لٹو اور پتہ نہیں وہ بنٹے اور ایسی وہ 1000 اسپورٹس انہوں نے ہمیں وہاں پر وہ نمائش میں دکھائیں کہ جی 1000 اسپورٹس ہمارے یہاں کھیلی جاتی ہے, ٹریڈیشنل اسپورٹس. اچھا خان صاحب, کمال کی بات ہے کہ ٹریڈیشنل اسپورٹس میں کمیونٹی انوالومنٹ بڑی ہوتی ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ, کیونکہ وہ شاید وہ اس مٹی سے جڑی ہوئی کھیلیں ہوتی ہیں, اس سوائل سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے ناصر, اس میں فن کتنا ہے. فن بیسیکلی آج کے اس دور میں جب ہر شخص پریشان ہے اور ہر شخص جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بیماری اور کسی نہ کسی الجھن میں الجھا ہوا ہے, اس کو نا جب اس طرح کی آپ فنی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر لیے, ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک وہ گڑ میلہ کے نام سے ایکٹیویٹیز ہوئی, تو اس پہ نا ہم نے یہ جو ایرانین کونسل جنرل ہے نا ان کو انوائٹ کیا, تو یہ سارے اپنی فیملیز کو لے کر آ گئے. آپ یقین کرو ناصر کہ وہ وہاں پر وہ کونسل جنرل خود لٹو چلا رہا ہے, اور وہ اس کی بیوی اور وہ بچے جو ہیں وہ لوڈو کھیل رہے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ جو ہے اسٹاپو میں وہ بچیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مطلب دے انجوائڈ اے لاٹ. یہ وہ کھیلیں ہوتی ہیں جو ہر شخص نے کسی نہ کسی عمر کے حصے میں کھیلی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو اب الحمدللہ آپ چونکہ انٹرنیشنل باڈی کا میں پریزیڈنٹ ہوں جی,
اور اس کو ہم ورلڈ ٹریڈیشنل اسپورٹس کے ورلڈ انٹرنیشنل کونسل فار ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز وچ از دی آفیشیل پلیٹ فارم جو کہ ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز کے لیے بنائی گئی ہے. اور آئی ٹیل یو ون تھنگ, یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کچھ عرصے میں آئی او سی کے بالکل پیرل آ جائے گی. جی آئے گی وجہ اس کی ضرور آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی او سی جو ہے وہ ماڈرن اسپورٹس کو کیٹر کر رہی ہے, اور ماڈرن اسپورٹس پہ بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ ٹیم اسپورٹس زیادہ ہیں, اور وہاں پر وہ جو ایشوز آ رہے ہیں نا, یہ ڈوپنگ کے ایشوز آ رہے ہیں, گیملنگ کے ایشوز آ رہے ہیں, اور دوسرے جو پالیٹکس بھی بہت ہے, پالیٹکس بھی آ رہی ہے. تو یہ جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں نا, اس میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اور اس میں سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں ہم جو ڈیل کرتے ہیں ڈائریکٹلی ہم گورنمنٹس کو, ممبر اسٹیٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ابھی اس پہ جب آپ دیکھیں گے, ابھی فرسٹ ہمارا جو اگلے سال جو ہے نا وہ افریقہ کی جو ہے نا وہ کانٹیننٹل گیمز ہو رہی ہیں نامبیا میں, اور ورلڈ گیمز کے لیے ابھی مختلف کنٹریز کے ساتھ ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے. لیٹ سی کون سی کنٹری جو ہے نا پہلی اس کو سکسیس فل ہوتی ہے بڈ کو. تو کیا یونیسکو فنڈنگ کرتا ہے اس کے لیے؟ نہیں, یونیسکو فنڈ نہیں کرتا. یونیسکو صرف پالیسی میکر ہے. یونیسکو از اے پالیسی میکر. یونیسکو نے ایک پالیسی بنائی, یونیسکو نے ایک فریم ورک دیا کہ جی یہ جو نیگلیکٹڈ اسپورٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. انہوں نے وہ پالیسی بنا کر ممبر اسٹیٹس کو بھیج دی کہ بھائی آپ نے اس کو جو ہے نا ان کو پروموٹ کرنا ہے. اب پاکستان جو ہے اٹس ون آف دا سگنیٹری اوور دیئر, جو گروپ آف فرینڈس بنا اس میں پاکستان از ون آف دس سگنیٹری. اسی طرح مختلف ہر ملک کے جو تھے منسٹر, کیونکہ ہماری جو کلیکٹیو کنسلٹیشن ہوتی تھی اس میں منسٹرز آتے تھے, اس میں امبیسڈرز آتے تھے, اس میں ہائی گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. تو اس میں جو پالیسی ڈسکس ہوتی تھی وہ پالیسی پھر بائنڈنگ ہوتی ہے. وہ جو رپورٹس بنتی ہے نا وہاں پر یونیسکو کی, وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتی ہے ممبر اسٹیٹس پر. تو اس پہ جب یہ فارم ہوا پلیٹ فارم, مجھے ہماری 2018 میں انٹرنیشنل کونسل اسٹیبلش ہوئی تھی ٹرکی کے اندر, اور وہاں پر آئی واز الیکٹیڈ ایز اے فرسٹ پریزیڈنٹ, پائنیئر پریزیڈنٹ. تو الحمدللہ تب سے اب اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اب تو خیر بہت اویئرنیس ہو گئی. اب تو گورنمنٹس نے اپنی اپنی آفیشیل جو پالیسیز ہیں اسپورٹس والی, پاکستان نے اپنی اسپورٹس پالیسی جو بھی ریسنٹ پالیسی بنائی ہے اس میں ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیم شامل کر لی ہے. اچھا. اور فلپائن میں اور تھائی لینڈ میں اور بہت ساری کنٹریز میں تو ایسا ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے اس کو جو اسکول کریکولم ہے اس کا حصہ بنا دیا ہے بائی دی بل آف دی پارلیمنٹ. مطلب پارلیمنٹ سے بل پاس کروا کر اس کو جو ہے, اسی طرح یورپ میں جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کیا ہے کنسنٹریٹ. تو یہ ورلڈ وائڈ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. سو الحمدللہ میری خواہش تھی ایز اے پیٹریوٹ, ایز اے پاکستانی, کہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ پاکستان میں لے آؤں ڈیورنگ مائی پریزیڈنسی. کیونکہ جس طرح آئی او سی کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہے نا جی سوئٹزرلینڈ میں, تو میں چاہ رہا تھا میں رہوں نہ رہوں کم از کم اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب ہماری وہ یہ کانفرنس ہوئی تھی نا 2018 والی فورتھ کلیکٹیو کنسلٹیشن, اس پہ نا ممبر اسٹیٹس جتنے بھی تھے منسٹرز اور باقی ان سب نے ایک اسپیشل ریزولوشن سائن کر مجھے امپاور کیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ ٹو ڈو اینی ایکٹ وٹ ایور ہی ڈیمز فٹ. تو وہ ریزولوشن جو ہے وہ مجھے ایکسٹرا پاور دی گئی ادر دین دی اسٹیچوٹری پاور جو مجھے اسٹیچوز میں ملی ہوئی ہیں. اس کے بہاف میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان میں نا اس کا ہیڈ کوارٹر لے آؤں. کیونکہ آپ دیکھیے اس کے جو ہوں گے نا جو ورلڈ گیمز ہوئیں گی اس کا جو ریونیو ہے, جس طرح آئی او سی کا ریونیو ہوتا ہے نا, اولمپک کا جو ریونیو ہوتا ہے اسی سے وہ پورے ورلڈ میں وہ پیسہ سرکولیٹ کرتے ہیں, وہ جاتا ہے سوئٹزرلینڈ. تو میں نے سوچا, میں نے کہ یار میں پاکستان میں اس کا اکاؤنٹ کھول کر پاکستان میں ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش کروا دوں گا. میں رہوں نہ رہوں پوری دنیا پاکستان میں آتی رہے گی ہمیشہ جب تک یہ ہیڈ کوارٹر یہاں رہے گا. تو آئی اسپوک ٹو دی گورنمنٹ, ساری پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ بھی بات ہوئی, اوپر تک مطلب پی ایم لیول تک جو ہے وہ ہوا, منسٹرز کے ساتھ سیٹنگس ہوئی, سب کچھ ہوا. لیکن وہ جو ہماری ریڈ ٹیپ بیوروکریسی ہے انفارچونیٹلی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ بس چلیں, بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اسی طرح نمائندگی کرتے رہیں اور ٹریڈیشنل اسپورٹس میں بھی پاکستان کا نام روشن کریں. اور اگر میں پوچھوں کہ یہ جو سفر ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کس حد تک کامیاب سمجھتے ہیں اب تک کی تمام مارشل آرٹس کے سفر میں؟ ویل الحمدللہ آپ کے سامنے ہے جی, لیول آف سیٹسفیکشن از دیئر. کیونکہ
جو کچھ بھی کیا پوری نیک نیتی سے کیا. ناصر جب کھلاڑی تھے تب بھی پورے جیسے میں نے کہا نا کہ 6 گھنٹے ٹریننگ کیا کرتے تھے, تو دیکھیں آپ وہ جذبہ اور وہ کمٹمنٹ وہ بھی اپنی جگہ پر رہی. اور جب اب آرگنائزیشنل سائڈ پر آئے, آپ کے تو علم میں ہے کہ میں نے اپنا پروفیشن چھوڑا ہوا ہے. مطلب جو لوگ جس پروفیشن سے ارن کرتے ہیں, جو وہ میں اس لیے صرف چھوڑ دیا کہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ میری جو ٹریول تھی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی وجہ سے, خاص طور پر یہ جو ٹریڈیشنل کے سلسلے میں جو مجھے باہر آنا جانا تھا, یونیسکو کے ساتھ ادھر میٹنگس اور ہوتی تھی, تو وہ اتنی فارن ٹریول تھی کہ میں کورٹس میں اپیئر ہی نہیں ہو پاتا تھا. تو وہ کلائنٹس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی اگر سینئر کونسل نہ ہو. حالانکہ آپ کو معلوم ہے آئی یوز ٹو ہیو 2 آفیسز, ون ان لاہور دی ادر ان اسلام آباد, اور کتنے سارے ایسوسیٹس بھی وہاں پر ہوتے تھے. لیکن وہ جو ہے کیونکہ سینئر کونسل جب نہیں ہوتا تو پھر آپ, اور پھر جسٹیفائی بھی نہیں تھا کہ آپ کسی کلائنٹ کو جو ہے وہ ٹائم بھی نہ دے پائیں, تو میں نے پھر وہ پروفیشن ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا یار میں اس کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا. تو آئی ایم دی اونلی آرگنائزر جو کہ جتنا کچھ کمایا تھا اس نے اسپورٹس پر لگایا, اور وہ اسپورٹس پر ہی لگ گیا. خان صاحب اب ایک فکشنس قسم کا سوال پوچھنے لگا ہوں کہ اگر رب دوبارہ موقع دے تو کیا بنیں گے؟ جوجوتسو پلیئر بنیں گے, وکیل بنیں گے, جوڈو پلیئر بنیں گے, یا کراٹے پلیئر بنیں گے؟ ویل آئی تھنک اگر جوانی جو کہ لوٹ کر کبھی آتی نہیں ہے, اگر لوٹ کر آ جائے تو میری خواہش تو یہی ہوگی کہ میں ایز اے جوجوتسو پلیئر قوم کو ریپرزینٹ کروں. بہت اچھی بات ہے. اب مستقبل کے جوجوتسو کے کھلاڑیوں کے لیے کوئی ایک میسیج آپ دے دیں. میسیج یہی ہے جی کہ ہارڈ ورک کرتے رہیں. ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ایز لانگ ایز پتہ نہیں میری تو جتنی بھی تھوڑی بہت عمر رہ گئی ہے, میرے بعد ناصر ہیں, وہ وقار ہیں, باقی دیگر ساتھی جتنے بھی ہیں ہمارے, یہ طارق اور لیاقت اور فیاض اور امیر مختار اور مرزا فاروق اور حارث, یہ جتنے بھی آفیشلز ہیں پاکستان جوجوتسو فیڈریشن میں, محمود ہیں, یہ لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور آئی ایم شیور کہ یہ خود پلیئر سے اس سائٹ پر آئے ہیں, تو میں رہوں نہ رہوں, یہ اس آرگنائزیشنز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونے دیں گے. اور اس پلیٹ فارم پر جتنے بھی ہمارے بچے ہیں میرٹ پر ہمیشہ ان کی جو ہے وہ سلیکشن ہوتی رہے گی, اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ میڈل لاتے رہیں گے. بہت شکریہ خلیل صاحب, آپ نے شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ کو اتنا وقت دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ویورز, آپ نے جتنے بھی مارشل آرٹس کے کھلاڑیوں کو اس پوڈ کاسٹ میں آتے ہوئے سنا, سب کی ایک ہی رائے تھی کہ نیک نیتی اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں. رب کامیابیوں کے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے. اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر, لائک اور سبسکرائب کریں, اور ہمیں موقع دیتے رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے گزڑی میں چھپے لال لے کر آتے رہیں. آئندہ ملیں گے آپ کو ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنے میزبان آغا ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.